والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال والدائم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نفرت بکار. اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کی توفیق خاص سے ہم یہاں پر درس قرآن کی محفل میں شریک ہیں. اللہ رب العزت اس کاوش کو، اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ کریم سے ہمارے دین کو شائع آخرت اور شائع مغفرت بنائے. جو احباب اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ کریم ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہم چونکہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کی تفسیر چل رہی تھی، آج اہدنا الصراط المستقیم سے ابتدا کریں گے. اور یہ وہ قرآن کریم کی صورت ہے جو قرآن کے تمام مضمون اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. سارا قرآن اس ایک سورہ مبارکہ میں سمو دیا گیا ہے. اور یہ آیت قرآن کے کثیر آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں. اور یہاں جو مراد ہے وہ ہدایت ہے. اور یہ اللہ سے دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمارے مالک ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے. قرآن سارے کا سارا ہدایت ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ وہی رب ہے، والذی ارسل، جس نے بھیجا ہے. آپ کو کس لیے بھیجا ہے؟ رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ. اور جو ہدایت کا راستہ ہے وہ حبیب آپ کی ذات والا صفات سے ہو کے جائے. اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے آپ کو ہدایت کا مرکز بنا کے بھیجا ہے. اور آپ لوگوں کو اور کوئی حافظ صاحب ہے تو یہ تشریف لیا آپ سب کسی کا تشریف تھی حافظ نے اللہ حافظ دے آج چلو آج.
یہ مراتب کا خیال رکھنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلے کا سردار آیا، تو اللہ کے رسول چونکہ اخلاقیات کے اس مقام پہ تھے جہاں ساری کائنات نے اخلاقیات کو سیکھنا تھا، ایک قبیلے کے سردار حضور کے پاس آئے تو صحابہ نے انہیں کوئی لفٹ نہ کروائی، کسی نے کوئی استقبال نہ کیا، انہیں اس جگہ پر وہ مانوس نہ ہوئے، وہ جو سردار تھا قبیلے کا۔ تو حضور نے جب دیکھا کہ چونکہ ان کا بندہ بھی یہ تھا کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں ادب کا تقاضا بھی یہ تھا کہ وہ سر نہ ہلائیں، یہاں ان کے تو سروں پہ ایسے ہوتا تھا جیسے پرندے بیٹھے ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا سیدکم، صحابہ سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اس کے استقبال کے لیے۔ تو یہ اخلاقیات ہوتی ہیں، ہر کسی کے مرتبے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہماری جو سیال شریف حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ ہے، وہاں پر آج بھی جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہماری مسجد میں اگر کوئی حضور کی اولاد سے ہے، کوئی سید ہے، تو وہ اگلی صف میں تشریف لے آئے۔ آج بھی وہاں پر یہ معمول ہے۔ تو یہ میں صرف اسی لیے حفاظ کرام کی عزت کرنا، اہل علم کی عزت کرنا، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ تو اللہ کے رسول کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ والذی ارسل، تمہارا رب ہے، وہی ہے جس نے بھیجا ہے، ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ۔ میرے حبیب آپ کی ذات ہدایت کا منبع اور مرکز ہے۔ اور پھر ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کیا ہے اے میرے حبیب، آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ قرآن کریم کی ابتدا میں بتایا گیا کہ ہدایت تمہارے لیے کس قدر اہم ہے، اور اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے۔ کتنے انبیاء، کم و بیش اتنے انبیاء اس کائنات میں تشریف لائے۔ کیوں آئے؟ ان کا ایک ہی منصب تھا، ایک ہی ذمہ داری تھی، تاکہ لوگوں کو ہدایت عطا کر دی جائے۔ اور وہ اسی وجہ سے کہ لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے، انہیں صراط مستقیم پر گامزن کر دیا جائے، انہیں رب کی طرف راغب کر دیا جائے۔ اور ہدایت جو ہے یہ اللہ کریم نے کس کے ساتھ جوڑی ہے؟ والذی بعث فی الامین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضور ہدایت کے لیے بھی تشریف لائے، اور ہدایت کیا ہے کہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے، اور پھر انہیں کتاب کی تعلیم سے کتاب سکھانا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر انہیں حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ تو ہم ہر نماز میں اللہ سے کیا طلب کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنا، ہمیں کہیں بھٹکا نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر ہو جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم سیدھے راستے پر چلنے والے لوگوں میں سے ہوں۔ اور وہ جن کا ہے صراط الذین انعمت علیہم،
اور ہمیں کس کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. کن کے راستے پر؟ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. ہم ان لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں جن پر تیری رحمتیں نچھاور ہوئی ہیں، جو تیری ذات کا عرفان رکھتے ہیں. مالک ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا، اور وہ چار ہیں. اور قرآن کریم میں پہلے سے پارے میں اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار لوگوں کو انعام یافتہ کہا گیا: من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جسے تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں. یہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہے. قرآن کی ایک آیت کی تفسیر اس کی دوسری آیت بیان کرتے ہیں. تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کر رہا ہوں. اور یہاں اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، اور یہ کون ہیں جن پر ان کا انعام ہوا؟ اللہ کریم نے اس کی تفسیر خود ہی بیان فرما دی. ہمارا نبی، دوسرا گروہ کن کا ہے؟ صدیقین کا گروہ ہے. اور یہ صدیقین کون ہے؟ صدیق ایک نہیں ہے. حضور اس امت میں بھی صدیق، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہ بھی صدیق ہیں. قرآن نے حضرت ابراہیم، حضرت ادریس کے لیے بھی انہ کان صدیقا نبیّا. دیگر انبیاء کرام میں بھی صدیق موجود ہے. صدیق کہتے کس کو ہے؟ جن کا نبیوں کے بعد درجہ ہے، جو دوسرے درجے پر آتے ہیں. من النبیین والصدیقین. اللہ نے نبیوں کے بعد صدیقوں کا ذکر کر دیا. یہ طبقہ کون سا ہے؟ یہ گروہ کون سا ہے؟ صدیقین میں سے وہ ہیں جو کفر اور شرک کا زمانہ پاتے ہیں لیکن نہ کفر کرتے ہیں نہ ہی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر کیا ہے؟ یہ صدیق ہے. 4 برس کی عمر تھی، آپ کے والد ابو قحافہ بت کے سامنے لے کر گئے، کہا یہ تمہارا خدا ہے، اسے سجدہ کرو. حضرت ابو بکر صدیق نے اس بت کے چہرے پہ تھوک دیا. یہ 4 سال کی ابھی عمر ہے حضرت ابو بکر صدیق. صدیق وہ ہوتا ہے جس کے بچپن سے اللہ کی حفاظت میں دے دیا جاتا ہے. اللہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. حضرت یوسف کی حفاظت کی، اس قدر مشکل ترین ماحول میں تھے لیکن اللہ رب العزت حضرت یوسف کی حفاظت کر رہے ہیں. اور صدیق آپ سمجھ گئے کہ وہ لوگ ہیں جو کفر کا زمانہ پاتے ہیں، شرک کا زمانہ پاتے ہیں لیکن نہ کفر میں مبتلا ہوتے ہیں نہ ہی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ نبیوں کے بعد دوسرا گروہ. پہلا انعام یافتہ انبیاء کرام، دوسرا صدیقین والشہداء والشہداء. شہید، شہید کون ہوتا ہے؟ وہ جو اعلی کلمت اللہ کے لیے قتل کیا جاتا ہے، کسی ٹکڑے کے لیے نہیں. جو اللہ کی ذکر کو بلند کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے، وہ کون ہوتا ہے؟ شہید وہ ہوتا ہے. لیکن جنہیں شہید تھوڑے کو نے تو پوری دنیا کو کوئی، ساری دنیا ایک پاس ہے تے پاکستانی سارے کلے ایک پاس ہے.
کوئی شہید جمہوریت ہے، یہ بھی کوئی شہادت کی قسم ہے؟ شہید کون ہے؟ اس لفظ کی بے توقیفی نہ کیجیے، اس لفظ کی عزت کو برقرار رہنے دیں کم از کم۔ ہر ایرا گہرا شہید کلا قرار دے دیا جاتا ہے۔ شہید وہ ہے جو اعلی کلمہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ اور شہید کا اتنا مرتبہ ہے، حضرت علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ، یہ حضرت جابر بن عبداللہ جو تھے، یہ حضرت جابر کے والد تھے۔ تو آپ غزوہ احد میں، غالباً غزوہ احد میں آپ کا شہید ہوئے، اور آپ کے جسم کا مسئلہ کیا گیا، ناک کاٹ دیا، آپ کے کان کاٹ دیے، ہونٹ کاٹ دیے، بازو کاٹ دیے، پیٹ چاک کر دیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ کی میت جو تھی وہ کٹا پھٹا جسم گھر پہنچا، میت گھر آئی، تو آپ کی بہنیں جو تھیں، ان ظاہر ہے وہ بہنیں تھیں، جب اپنے بھائی کی لاش کا یہ حال دیکھا تو رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ میری پھوپھیاں ہیں، بھائی کی اس لاش کا یہ حال دیکھ کر یا رسول اللہ وہ ضبط نہیں کر پائے، اور اس لیے ان کی آواز اس قدر بلند ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انہیں کہو کہ نہ روئے، لا تبکی، جاؤ جا کے اپنی پھوپھیوں سے کہو کہ نہ اس طرح سے مت روئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ پہلے لوگوں سے حجاب میں کلام کرتے تھے، جو شہید ہوتا تھا انہیں حجاب سے کلام کیا جاتا تھا، لیکن جابر میرے رب نے تیرے باپ سے بے حجابانہ کلام فرمایا ہے، سبحان اللہ، وہ اس کے سامنے پیش ہوا ہے۔ انہیں کہو کہ عبداللہ تو بڑے اعلیٰ منصب پہ فائز ہو جائے۔ اور شہید کو شہید کسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے موجود ہے، اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے کو شہید کہتے ہیں۔ شاہد کا مطلب کیا ہے؟ جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، شہید بھی اسی سے ہے، وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ اس قدر فضیلت ہے شہادت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے بڑا محبوب ہے میں اپنے رب کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، میں شہید کیا جاؤں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے، اس مرتبے کو پانے کے لیے کچھ علماء نے یہ تصریح کی ہے، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو موت عطا فرمائی وہ شہادت عطا فرمائی، کیونکہ حضور علیہ السلام کا جو وصال تھا وہ جو یہودیوں نے زہر دیا تھا اسی زہر کے اثر سے آپ کا وصال ہو، اس لیے آپ کو اللہ نے یہ مرتبہ بھی عطا فرمایا، یہ منصب بھی محمد الرسول اللہ کو اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ تو یہ تیسرا گروہ ہے جو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں سے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ کتنے نبی دین متین کی سربلندی کے لیے قتل کیے گئے، نبیوں پہ آروں سے چیرا گیا، پتھروں سے لوگوں نے ظلم کیا، کس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا۔ چوتھا گروہ کون سا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ صلحاء ہے، یہ نیک لوگوں کا گروہ ہے، یہ اہل اللہ کا گروہ ہے۔ ہم
کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ مولا ہمیں نبیوں کے راستے پہ رکھنا، ہمیں شہید صدیقوں کے راستے پہ رکھنا، ہمیں شہداء کے راستے پہ رکھنا، ہمیں صلحاء کے راستے پہ رکھنا۔ یہ چار لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کا راستہ صراط مستقیم۔ اللہ نے جنت کا راستہ مشکل نہیں رکھا، اللہ نے جنت کا راستہ مشکل نہیں رکھا۔ نہیں تو جس پہاڑیاں چ موڑیاں پایا ہوتے تے بندہ جا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے غلاموں کو بتایا کہ یہ مشکل راستہ نہیں ہے، یہ تو آسان ہے، یہ تو آسان ترین راستہ ہے، کیونکہ ہم تو اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں داخل کرنا چاہتے ہیں؟ جنت میں۔ اور جنت میں کثرت، کس نبی کی امت کی جنت میں کثرت ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جنت کی 120 درجات ہیں اور 80 درجے میری امت بھرے۔ 1,24,000 نبیوں کی امتیں مل کر 40 درجوں کو، صفوں کو، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں وہ کیسا ہے۔ فرمایا 120 میں سے 80 میری امت بھرے۔ اس میں کتنے فرقے بھی شامل ہوں؟ اگر آپ ایک فرقہ اپنے آپ کو جنتی کہے تو باقی جنت میں کثرت محمد رسول اللہ کے غلاموں کی ہے، اور انہی وہ لوگ جو کثرت سے جنت میں پہنچ جائیں گے، حضور علیہ السلام کے غلام کثرت سے جنت میں جائیں گے، حضور علیہ السلام کی امت کثرت سے جنت میں جائے گی۔ تو یہ جو ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کی جاتی ہے کہ فلاں، کسی کو مشرک کہا جاتا ہے، کسی کو بدعتی کہا جاتا ہے، کسی کو گستاخ کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چھوٹے الزامات نہیں ہیں کہ آپ ایک بندہ اٹھے اور دوسرے پر یہ الزام لگا دیں۔ ہم تو اس بدقسمت جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پر مذہب کو ذاتیات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مذہب کو اکیلے دوسرے انسان کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اپنی ذاتی اختلافات کو کی تسکین کے لیے مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس جگہ پہ رہتے ہیں، یہاں آپ کسی بندے سے پوچھ رہے تیرا گوانڈی جنت جانا ہے، کبھی نہیں جا سکتا، اے نہیں جا سکتا، باقی جڑا مرضی کرو جا سکتا۔ لیکن حضور علیہ السلام رحمت للعالمین، اور حضور کی امت ہی کثرت سے جنت میں جائے گی، سب سے زیادہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں یہ یہاں تک ہیں، ہماری تنگ نظری تک معدود ہیں، ورنہ سوچ اور فکر ہر مکتبہ فکر کی الگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کون شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک چیز طے ہے کہ کثرت محمد رسول اللہ کے غلاموں کی۔ تو 4 لوگ ہو گئے، یہ اللہ نے دعا، یہ دعا ہے اور یہ خاص ترین دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر خود ہی بتا دیا کہ کیا مانگنا ہے۔ میرا رب وہ سخی ہے جو مانگنے والوں کو مانگنے کا ڈھنگ بھی سکھاتا ہے، ایسا سخی کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اپنے دروازے پر آنے والوں کو آداب بھی سکھائے کہ ایسے مانگنا ہے۔ میں کس صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور وہ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔
یہی گروہ یہ اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ لوگ آپ کو اس کے رسول کے راستے پر لے کے آتے ہیں، یہ ان کی شریعت پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، نبی، صدیقین، شہداء اور صلحاء۔ اور الحمدللہ ہمارا تعلق نبیوں کے ساتھ بھی ہے، صدیقوں کے ساتھ بھی ہے، شہداء کے ساتھ بھی ہے، صالحین کے ساتھ بھی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دو آیتیں ہیں بظاہر، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بظاہر یہ دو آیتیں ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ کس قدر وسیع ہے۔ جبکہ میں آپ سے اکثر کیا کہ قیامت کا دن دو گروہ ہوں گے، اس دن کوئی نہیں ہوگا کہ اے سنی ہے، اے دیوبندی ہے، اے وہابی ہے، اے اہل حدیث ہے، اے شیعہ، یہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن دو گروہ ہوں گے، ایک اہل حق کا اور دوسرا اہل باطل، صرف دو، تیسرا پچھلا راہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس دن صرف دو ہیں، ایک اہل حق ہوں گے اور دوسرا اہل باطل ہوں گے۔ اہل حق الگ ہوں گے اور اہل باطل اس دن الگ ہو جائیں۔ اس دن سارا نون لیگ پیٹ لیگ کو پاسے ہو جائے، وہاں کوئی یہ پہچان نہیں رہے گی۔ اس دن کام آئے گی تو حق کا ساتھ کام آئے گا۔ اپنی زندگی ہمیشہ کوشش کیجئے، اگر ہم کسی طبقے میں کھڑے ہوں تو اہل حق کے طبقے میں کھڑے ہوں، بے شک وہ قلیل تعداد میں ہوں۔ باطل کی طرف نہ جائیں، بے شک وہاں کثیر تعداد موجود۔ بات کثیر اور قلیل کی نہیں، بات حق اور سچ کی ہے، بات حق اور باطل کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول کون ہے؟ جو اہل حق ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر صدیق بھی اسی صف میں ہو اور ابو جہل بھی اسی صف میں کھڑا ہو، یہ تو نہیں ہوگا۔ اس دن اہل حق کا گروہ محمد رسول اللہ کی سرکردگی میں الگ کھڑا ہے، اہل باطل کا گروہ جو ہے وہ الگ کھڑا ہے۔ تو اللہ کریم نے ہمیں یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ کیا مانگو مجھ سے سیدھا راستہ طلب کرو۔ اور سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ یہ چار طبقات ایسے ہیں جن کے ساتھ، جن کی سنگت، جن کی صحبت، جن کے نظریہ تمہیں کہاں لے جائے گا؟ صراط مستقیم کی طرف۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ قرآن کہتا ہے میرے حبیب آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ ہدایت تابع ہے محمد رسول اللہ کی شریعت۔ ہم اپنی زندگی میں آتے ہیں، کیا ہماری جو شادیاں ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہیں یا ہم اس کے مخالف ہیں؟ یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، کیونکہ سیدھا راستہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کا راستہ ہے۔ فرمایا جو آپ کہیں گے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ حبیب آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ تو اس میں ہمارا غم، ہماری خوشیاں نہ تو دین کے تابع ہیں، نہ ہمارے غم دین کے تابع ہیں۔ ہمارے اصالِ ثواب کی محفلیں ہیں، اس کو اصالِ ثواب کی محفل کم لگتی ہے، وہ بھی شادی کا سما زیادہ لگتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول کی تعلیمات ایسی ہیں
کہ نہ ہمیں خوشی منانے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ ہمیں غم منانے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ خوشیاں مصطفیٰ کی شریعت کے تابع، نہ غم مصطفیٰ کی شریعت کے تابع، دونوں سے باغی۔ میں اکثر کہتا ہوں، ہمیں اکثر ایسی اصالہ ثواب کی محفلوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے جہاں شرم محسوس ہوتی ہے، بڑے بڑے ٹینٹ لگائے ہوتے ہیں، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ ناجائز ہے۔ ٹیبل اب تو کچھ لوگوں کے پیسے ہونے کی کرتا لینے آ رہی جڑا وہ ٹیبل آ یہ بھی ناجائز ہے۔ اصالہ ثواب کی محافل جس طرح سوٹ لیندے تے پورا سن ٹبرے سوٹ لیندے نہیں تے دیندے نہیں، پھر نال کیاں دے نے وہ ساس کڑی دی ساس نوں ٹمبا بھی پانی، یہ ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے رسول کے احکامات کی یہ خلاف ہے، اور محض رسومات ہے۔ طریقہ تو وہ ہے، خوشی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، حقیقت میں درد، حقیقت خوشی تو ہے وہ، یہ خوشی ہے کہ اللہ نے آپ کو اہل ایمان میں سے پیدا کیا، آپ کو مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، آپ کا باپ مسلمان، آپ کا دادا مسلمان، آپ کا پردادا مسلمان، آپ کی 800 سال سے آپ کی پیڑھی مسلمان ہے، اہل ایمان اور موحد، اللہ نے آپ کو موحد بنایا، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ کیا ہم توحید کے قائل نہیں؟ لا الہ الا اللہ اس کے قائل ہیں، اور اس سے بڑی نعمت اور اس کائنات میں کیا ہو سکتی ہے کہ ہم شہادت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اہل توحید ہے، اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور آپ کو اللہ نے وہ نعمتیں عطا کی ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم مذہب کے، ہم غلام ہیں، نعرے سنتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ کیسا غلام ہے جو آقا کی بات نہ مان رہا ہو، جو آقا کی شریعت کا مخالف ہو اور دعویٰ اس کی غلامی کا کر رہا ہو، نعرے اس کی غلامی کے لگا رہا ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے حبیب آپ کی ذات والا صفات وہ ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، تو اس حضور کے طریقے کے علاوہ جو طریقہ ہے وہ سیدھا راستہ نہیں۔ تو یہاں پر اللہ کریم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے کیا کرو، سیدھا راستہ طلب کرو، ان لوگوں کا راستہ طلب نہ کرو جن لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جو گمراہ ہو گئے، جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، ہمیں اہل نام میں سے کر دے، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا دے۔ قرآن کریم کی انشاءاللہ تعالیٰ آگے آیات چلے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا اہل حق کے ساتھ مکالمہ کیسا ہے اور اہل باطل کے ساتھ مکالمہ کیسا ہے، قرآن کا انداز کیا ہے، گفتگو کا انداز، ان کے ساتھ ان کو مخاطب کرنے کا انداز، جو اہل ایمان کے ساتھ ہے وہ اہل باطل کے ساتھ نہیں ہے۔ وہاں اللہ کریم کا جو لہجہ ہے، جو زبان ہے، جو قرآن کی آیات ہے، ان کے اندر ایک عجیب
طرح کا سما پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اپنے محبوبوں کے ساتھ گفتگو کی باری آتی ہے تو وہاں لہجہ نرم ہو جاتا ہے، وہاں پھر انعامات ہی انعامات ہیں، ان کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، سہولتیں ہی سہولتیں ہیں، ان کے لیے تو اللہ نے ساری رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ تو اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ مالک ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ہے، جن پہ تیرا عذاب نازل ہوا ہے، مالک ہمیں ان لوگوں کے راستے پر کبھی نہ چلانا، اور ہماری جو رہنمائی ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ انسان کی سنگت اور اس کی صحبت جو ہے وہ نیک صحبت ہونی چاہیے۔ جب آپ نیک صحبت میں بیٹھیں گے آپ خود بخود نیک ہو جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب بھی دعا کیا کرتے تھے تو اپنے دوستوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اپنے دوستوں کے لیے دعا کرتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا آپ اپنے لیے نہیں کرتے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے میرے دوست نیک ہوں گے تو میں خود بخود نیک ہو جاؤں گا، میری صحبت جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہو، میری صحبت اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہو تو میں خود بخود نیک ہو جاؤں گا۔ جب آپ وہ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک دن میرے ہاتھ میں مٹی تھی تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو مٹی سے میں نے پوچھا کہ تمہاری تو خوشبو ہی کوئی نہیں ہوتی اس طرح سے، لیکن تمہارے اندر سے خوشبو مہک رہی ہے۔ تو اس مٹی نے مجھے کہا کہ میں چند دن پھولوں کی صحبت میں رہی اور اس بے رنگ بے ذائقہ مٹی سے بھی خوشبو آنے لگ گئی۔ تو کہتے ہیں مولانا روم کہتے ہیں اسی لیے اچھوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو آپ سے بھی خوشبو آئے گی۔ اور پھر دوسری آپ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر آپ کسی ایسے شخص سے جو لوہے کا لوہار جو کام کرتا ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو کوئی جب وہ کوئی کام ایسا کرے گا تو اس سے کوئی چنگیاڑا آپ کے کپڑوں پہ پڑے گا، وہ آپ کو بھی جلائے گا، آپ کے کپڑوں کو بھی جلائے گا۔ صحبت جو ہے وہ صحبت نہیں رکھیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم۔ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ اللہ رب العزت کا میں اور سچوں کی صحبت اختیار کر، وکونوا اور ان میں سے ہو جاؤ، وکونوا مع الصادقین، سچوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرو، ان کا نور آپ پر آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص بکریاں چراتا ہے نرم دل ہوتا ہے، اور جو اونٹ چراتا ہے یہ سخت دل ہوتا ہے۔ کیوں؟ بکری کی صحبت انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے، اونٹ کی صحبت انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ بندہ کہے کہ نہیں میں نہیں گا، جب پر بیٹھا بیٹھ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحبت کا رنگ ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ سنگت و صحبت انسان کی ذات پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور صحبت کا ایک نور ہوتا ہے، ایک تاریخی ہوتی ہے جو انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اونٹوں کے ساتھ رہے گا وہ سخت دل ہوگا، جو بکری کے ساتھ رہے گا وہ جو بکریاں چراتا ہے وہ نرم دل ہوگا۔ تو سنگت اور صحبت سے انسان کے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اسی لیے صدیقین کے ساتھ صحبت اور سنگت رکھنے کی تلقین کی گئی۔ انشاءاللہ عزیز جو ہماری سورہ فاتحہ کا آج اختتام ہوا، انشاءاللہ عزیز اگلا درس قرآن جو
جو ہے وہ سورہ بقرہ کی کا جو ابتدائی تعارف ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز اگلے درس قرآن میں سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی بڑی صورتوں میں سے ہے اور بڑے فضیلت اور فضائل کی مالک سورہ بقرہ ہے انشاءاللہ عزیز اس کا ابتدائی جو تعارف ہے اور شان نزول وہ انشاءاللہ عزیز اگلے درس قرآن میں پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔